باہر سفر بھی بہت ہوئے تھے. انہوں نے واقعہ بتایا کہ ایک انگریز نے اسلام پڑھانا بہت اسٹڈی کی, تو اس کے دل میں اسلام پیدا آنا شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے یورپ میں ہر سال 20-30 ہزار کی یہ آفیشیل رپورٹ ہے کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. حقیقت میں کتنے ہو رہے ہیں یہ نہیں پتہ. انگریز خود اس نظام سے بیزار ہے جس نے ماں بہن بیٹی اور رشتوں کا فرق کیا کر دیا, ختم. انسان کو مادہ پرست بنا دیا ہے. جس انگریز کو آپ پوچھ رہے ہو نا جا کے, وہ خود اس نظام سے تنگ آ چکا ہے کہ یار ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, ہمیں کیوں, ہمارا ہدف کیا ہے زندگی کا, اور آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. تو اس انگریز کا لکھا انہوں نے, اس نے اسلام کو پڑھا, مطالعہ کیا, تو اس کے دل میں اسلام آنا شروع ہو گیا. تو اس انگریز نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میرے سامنے ایک دن قرآن رکھا ہوا تھا اور میں نے خدا سے دعا مانگی کہ اے اللہ, اگر یہ اسلام واقعی برحق مذہب ہے تو مجھے کوئی نشانی بڑی دکھا دے جو بالکل جیسے معجزہ ہوتا ہے نا, جیسے قوم سمود نے کہا تھا نا کہ اے صالح ہم آپ پر ایمان اس وقت لے کر آئیں گے جب آپ کوئی معجزہ دکھا دیں, بہت ہی کوئی عجیب سی چیز دکھا دیں. تو انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں. اب یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا, پہاڑ اور اونٹنی کا کوئی جوڑ ہے آپس میں؟ تو انہوں نے اشارہ کیا, پہاڑ سے کیا نکل آئی؟ اونٹنی نکل گئی. تو اس انگریز کو بھی بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی محیر العقول کوئی چیز ہو جائے نا جو عقل دنگ رہ جاتی اور آدمی کہتا ہے یار اس کا تو کوئی لاجک سبب بنتی نہیں ہے, یہ تو اللہ نے ہی کیا ہوگا. تو کہہ رہا ہے میں نے دعا مانگی کہ اے خدا اگر اسلام تیری نظر میں برحق ہے, خدا کا تو اللہ کا تو دعویٰ ہے نا قرآن میں, 2 جگہ اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ اسلام کے علاوہ کسی دین کو فالو کرو گے قطعاً نہیں مانوں گا, کچھ بھی کر لو. تم 100 دفعہ کہو میرے باپ دادا یہ کرتے تھے, میں مجبور تھا, میں جس ریاست میں پیدا ہوا اس کا یہ مذہب تھا, اللہ کہیں گے ہرگز قبول نہیں. اور ایک جگہ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف کیا ہے؟ اسلام ہے. اتنا مزہ آتا ہے نا یہ آیتیں پڑھتے ہوئے کہ ہمیں اور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کے دین پر ہیں. یہ آپ کو کسی مذہبی کتاب میں ایسے دعوے نہیں ملیں گے, اتنے واضح اور اتنے صاف ستھری زبان میں جو پوری دنیا سمجھ رہی ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. عربی تو 20 ملکوں کی زبان ہے, اتنا واضح کلیئر کر دیا اللہ نے. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف کیا ہے. اور یہ کہتے ہوئے اسلام کی عظمت بھی آتی, اتنے پیارے دین کو اللہ کہہ رہے ہیں میرا ہے, کیونکہ اسلام میں جو حسن ہے اسلام کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں. عبادات کو دیکھ لو, وراثت کو دیکھ لو, نکاح طلاق کے حکام کو دیکھ لو, رشتہ داری کے حکام کو دیکھ لو, اخلاقیات کو دیکھ لو, کاروباری معاملات کو, ایک ایک چیز میں جو گائیڈنس ملے گی وہ اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس اتنی خوبصورت گائیڈنس نہیں ہے. تو 2 جگہ اللہ نے کہا. اب وہ گورا کہتا ہے کہ اے اللہ اگر تیرے نظر میں واقعی اسلام ہی ہے تو مجھے کوئی کیا دکھا دے, معجزہ دکھا دے جس سے میں تجھ پہ بھی ایمان لے آؤں کہ واقعی ایتھیس غلط کہتے ہیں, اس کائنات کو بنانے والا کون ہے, کیونکہ بہت سارے نظریات ہیں نا, کچھ لوگ تو خدا کو ہی نہیں مانتے, تو میں تجھ پہ بھی ایمان لے آؤں گا کہ تو ہے, تیری توحید پر بھی اور تیرے اس دین پر بھی جس کو تو کہہ رہا ہے میرا ہے, قرآن میں کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے میں بھی سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی چھت پھٹے گی, کوئی فرشتہ آئے گا ہے بھائی, یا کیا ہوگا. کہہ رہے ہیں اچانک مجھے خیال آیا, میں نے قرآن کھول لیا, جیسے ہی کھولا ہے جو آیت میرے سامنے آئی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں, دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں, کبھی دن آ رہا ہے پھر رات, پھر دن پھر رات, لاکھوں سال ہو گئے, کیسا خوبصورت نظام ہے. لآیات ایک نہیں ہزاروں لاکھوں نشانیاں ہیں, لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے, بے وقوفوں کے لیے ایک بھی نشانی نہیں, اور عقل مندوں اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے لآیات کروڑوں نشانیاں ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہہ رہے یہ خدا نے مجھے دکھائی ہے کہ تو ایک نشانی مانگتا ہے, اس کائنات میں غور کرے گا کروڑوں نشانیاں نظر آئیں گی جو تجھے پکار کے کہہ رہی ہیں یہ کائنات خود بنی نہیں ہے, کسی نے اس کو بنایا ہے.
بنانے والے نے آگے پھر اس آیت میں اللہ نے سارے سوالات اس رکوع میں سارے سوالات کے جواب دیے. اس میں تو اللہ نے بتا دیا یہ خود نہیں بن سکتی. دیکھو یہاں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. نیوٹن کہتا تھا نا کوئی چیز اگر ساکن ہے ہمیشہ ساکن رہے گی جب تک اس کو موو کرنے والا کوئی نہ ہو, اور جو چل رہی ہے ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک روکنے والی پاور نہ ہو. تو بتاؤ جو کائنات جس کی ایک ایک چیز چینجر کے بغیر چینج نہ ہو سکتی ہو تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ڈنڈا لے کے نا کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہاتھ ہے, بس دعوے ہیں ہمارے. میں سوچتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان ہوتے ہوں گے. آپ کی دعوت تو بہت جاندار تھی نا, لیکن پھر وہی بیہودہ سوالات ہوتے تھے تو کتنا پریشان ہوتے ہوں گے. چینجر کے بغیر چینج نہیں آ سکتا, اس میں ایک کنڈیشن کے بغیر دوسری کنڈیشن میں نہیں جا سکتی یہ کائنات, تو پیدا کیسے خود بخود ہو گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ لوگ سوال کرتے ہیں وہ بوسیدہ سوال پرانا کہ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ بھائی خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, ہم نے اس کائنات کو دیکھا ہے. یہ کائنات چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی. آپ کا اپنا باپ نیوٹن کہتا تھا, یہ صحیح ہے نا, ہم تھوڑی مولوی تھوڑی کہہ رہے ہیں. اس نے مشاہدہ کیا, ہم نے مشاہدہ کیا, تو کریٹر کے بغیر کریٹ بھی نہیں ہو سکتی. خدا تو کریٹر ہے, اس کے بارے میں تھوڑی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتا, تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو گیا؟ وہ تو عقل سے بالا تر ہے. آپ اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو, یہ حماقت کر رہے ہو. خدا کو ہمیشہ سے ماننے کو آپ بے وقوفی سمجھ رہے ہو. تبھی میں کہتا ہوں یہ ایسے ہے جیسے بارش سے بھاگا پانی سے بچنے کے لیے اور کھڑا ہو گیا پرنالے کے نیچے آ کے. اب پرنالے کے نیچے کھڑا ہوا ہے نا, پانی دھڑا دھڑ گر رہا ہے. پرنالے سمجھتے ہیں؟ کسی نے کہا یہاں کیوں کھڑا؟ کہہ رہے بارش ہو رہی ہے یار. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہی ایتھیسٹ پاگل اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس کو کس نے بنایا؟ تم اگر خدا کا انکار کرو گے اس بیس پر کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے, تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا یہ کائنات کیا ہے؟ ہمیشہ سے. یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے, اور تیسرا کوئی آپشن ہمارے پاس ہے نہیں کہ نہ یہ ہمیشہ سے نہ خدا ہمیشہ سے.